بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک مرتبہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے اندر تشریف لے گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملازم تھا، مصائب تھا، جو بڑا ہی مالدار آدمی تھا۔ اللہ نے اس کو دولت و ثروت عطا کی ہوئی تھی۔ اب جب حضرت امیر معاویہ سے ملاقات کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واپس جانے لگے تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، اے نواسۂ رسول، اللہ رب العزت نے آپ کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ میرے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے، جائیداد بھی ہے، صاحب ثروت بھی ہوں، صاحب حیثیت بھی ہوں، اور امیر کے ہاں میرا مقام اور رتبہ بھی بہت بلند ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے مجھے آج تک اولاد نرینہ عطا نہیں فرمائی۔ اللہ نے اولاد جیسی عظیم نعمت سے مجھے محروم رکھا ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ دعا فرما دیں، کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں تاکہ اللہ رب العزت مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص جاؤ اور جا کے اللہ سے معافی مانگو، توبہ استغفار کرو، استغفر اللہ اس کی کثرت کرو، اللہ رب العزت تمہیں اولاد عطا فرما دیں گے۔ اب جب اس شخص نے یہ بات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تو اس نے اس بات کو اپنے پلے باندھ لیا اور استغفار کرنا، استغفر اللہ پڑھنا، اس کو اس نے اپنا معمول بنا لیا، یہاں تک کہ ایک دن میں اس نے 700 مرتبہ تک استغفار پڑھنا اس کو اپنا معمول جب بنایا تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر کرم فرمایا اور اس کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ اب جب یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک کچھ عرصے بعد پہنچی کہ آپ کا جو فلاں مصائب تھا، جو آپ کے دربار میں ملازم تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی وظیفہ اس کو عطا فرمایا، اللہ نے اس کو 10 بیٹے عطا فرمائے ہیں، تو آپ نے اس کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سے پوچھا، بتاؤ امام حسن نے تمہیں کیا بات کہی؟ تو اس نے کہا، امام حسن نے مجھے استغفار کی تاکید فرمائی اور میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک دن میں 700 مرتبہ استغفار کیا تو اللہ نے مجھے 10 بیٹوں کی نعمت عطا فرمائی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب دوبارہ تمہاری ملاقات ان سے ہو تو ان سے یہ پوچھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کہاں سے کیا ہے، یعنی یہ عمل کہاں سے ثابت ہے۔ اب دوبارہ جب ایک موقع اسے ملا، حضرت امام حسن سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے یہی بات پوچھی، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیونکہ قرآن کے قاری بھی تھے، رسول اللہ کی گود میں پلے ہوئے بھی تھے، تو آپ نے ببانگ دہل سے ارشاد فرمایا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے سورہ ہود کے اندر اور اس کی آیت نمبر 52 کے اندر ارشاد فرمایا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی یہی تلقین فرمائی کہ جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ نے 3 عذاب بھیجے، پہلا عذاب یہ تھا کہ 3 سال تک ان کے ہاں بارشیں نہیں ہوئی، دوسرا عذاب یہ تھا کہ اللہ نے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا تھا، اور تیسرا عذاب یہ تھا کہ سخت قحط پڑ گیا تھا۔ جب یہ تینوں عذاب قوم ہود علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے تو وہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور آپ سے دعا کی درخواست کی، تو آپ نے فرمایا، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے تمہارے اوپر یہ عذاب نازل کیے۔ تو کیا فرمایا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے قوم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرو اور اسی کی طرف رجوع کرو، تو اللہ یہ تمہارے تینوں کے تینوں جو مسائل ہیں، ان تینوں مسائل کو اللہ رب العزت حل فرما دیں گے۔ اور ہوا بھی یوں ہی کہ اللہ نے استغفار کی اور توبہ کی برکت سے، یعنی استغفار کہتے ہیں جو گزشتہ گناہ ہیں ان سے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگنا، اور توبہ کہتے ہیں کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا مصمم عہد کرنا۔ تم اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، تو اللہ رب العزت
کہ ہاں تو کوئی کمی نہیں، اللہ تمہیں یہ چیزیں عطا فرما دے گا۔ اور دوسرا سورہ نوح ہے، اس کی آیت نمبر 12 کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال بھی عطا کرتے ہیں، اللہ بیٹے بھی عطا کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، تو اللہ رب العزت توبہ کے صدقے، استغفار کے صدقے ساری نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری جو قوم تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تھی، ان کا بھی یہی حال ہوا کہ اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال ان کو تبلیغ کی، لیکن جب یہ باز نہیں آئے تو اللہ نے پہلے عذاب ان کے اوپر یہ نازل کیا کہ بارشوں کو روک دیا، دوسرا عذاب کہ ان کی عورتیں بھی بانجھ ہو گئیں، اور تیسرا عذاب کہ 40 سال تک ان کے جتنے بھی مال مویشی تھے، جتنے بھی انہوں نے پیسے اکٹھے کیے تھے، اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ تو جب انہوں نے بھی یہی شکایت کی تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ان کو یہی عمل بتایا، وہ کیا تھا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں مال بھی عطا کریں، اللہ تمہیں جو ہیں اولاد بھی عطا کریں، تو نسخہ ہے کہ اللہ سے تم معافی طلب کرو، استغفار کرو، تو اللہ تمہیں یہ ساری چیزیں عطا فرما دیں گے۔ اب یہ دوسرا واقعہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، حضور بارشیں نہیں ہو رہی، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ کوئی وظیفہ عطا فرمائیں، کوئی دعا کریں۔ تو آپ نے فرمایا، جاؤ جا کے اللہ سے توبہ کرو، گناہوں کی معافی مانگو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا، جی گھر میں بہت زیادہ تنگ دستی ہے اور کوئی نوکری نہیں، کاروبار نہیں، تو آپ نے اس سے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور جا کے استغفار کرو۔ تیسرا آیا، اس نے کہا میری اولاد ہی نہیں ہے، آپ نے اس سے بھی فرمایا جا کے استغفار کرو۔ اور جب چوتھا آیا اور اس نے کہا، جی پیداوار بالکل ہی ختم ہو گئی ہے اور کھیت کھلیان سوکھ گئے ہیں، باغات جتنے بھی ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں، تو آپ نے اس سے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور جا کے استغفار کرو۔ تو آپ کے پاس ربی بن سبی حاضر تھے، انہوں نے عرض کی، اے نواسہ رسول، یہ 4 مختلف اشخاص، 4 مختلف اپنی ضرورتیں آپ کی بارگاہ میں پیش انہوں نے کی ہیں، وہ لے کے آئے ہیں، اور آپ نے چاروں کو ایک ہی عمل بیان فرمایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ نوح کو اٹھا کے دیکھ لو، سورہ ہود کو اٹھا کے دیکھ لو، اللہ نے ان ساری چیزوں کے لیے عمل ایک ہی ارشاد فرمایا، وہ استغفار کرنا، توبہ کرنا۔ کیونکہ بسا اوقات انسان کے گناہ اس کو جکڑ لیتے ہیں، ان گناہوں کی اتنی زیادہ نوست ہوتی ہے کہ انسان کے جو کام چلنے والے ہوتے ہیں وہ کام بھی رک جاتے ہیں، لیکن جب ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ اس کے ان سارے کاموں کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اس کی عمر دراز ہو، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو، عیش و عشرت حاصل ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ اسے ہر مقام کے اوپر عزت ملے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے جو باغات ہیں، اس کے جو کھیت کھلیان ہیں، ان کے لیے بارشیں بھی ہوں، اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ اس کی مال میں اور اس کے اولاد میں برکتیں بھی ہوں، تو اس کے لیے ایک ہی حل ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے اور طاعات میں مشغول ہو جائے، کیونکہ اللہ کی اطاعت میں مشغول ہونا یہ خیر و برکت کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور وسیلہ بھی بنتا ہے۔ اور عبادت اور استغفار سے اللہ تعالیٰ دین کی نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور اب رہا یہ سوال کہ اس کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے، خود قرآن نے ہمیں بتا دیا، سورہ زاریات، بالاسحار ہم یستغفرون، کہ وہ ساری کے وقت اٹھ کے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور بعد از یعنی فجر کے سنت پڑھنے کے بعد استغفار کرنا یا سحری کے وقت اٹھ کے استغفار کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس کے علاوہ جس وقت بھی استغفار کیا جائے تو اللہ کا دروازہ کھلا ہے، ہمارا اس دروازے کو کھٹکھٹانے کی دیر ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے، اپنی برکتوں کے، اپنی عنایات کے دروازے بندہ مومن کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ ساری چیزیں ہمیں کھول کھول کے بیان فرمائی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، کہ اعمال میں سے جو سب سے فضیلت والا عمل ہے وہ لا الہ الا اللہ، وافضل الدعاء الاستغفار، اور سب سے
فضیلت والی دعا ہر وقت اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ گناہوں کی معافی طلب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کے سارے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔